ایک ایک مہینے کے ہوتے ہیں اور ان کا مس کیریج ہو جاتا ہے، اور 1 سال ہو گیا ان کی شادی کو، اور ایک مس کیریج مارچ میں ہوا ہے، ایک جولائی میں ہوا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہاں، وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ آپ کا پروگرام میں دیکھتی ہوں اور فائدہ بھی ہوا ہے مجھے۔ الحمدللہ۔ نام، عمر، وزن؟ ہاں، میں نازیہ بول رہی ہوں لندن سے۔ نازیہ جی، عمر، وزن؟ عمر 40، وزن 80۔ جی اب بتائیے سوال کیا ہے، اور آپ کو فائدہ کس چیز میں ہوا اس کا بھی بتائیے۔ ہاں جی، فائدہ تو وہ کلنجی کے تیل سے ہوا تھا، اور صبح نہار کس پہ مرض کے لیے؟ کس مرض کے لیے؟ وہ مائیگرینس کے لیے تھا۔ مائیگرینس کے لیے تھی، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہاں، ٹھیک ہے۔ تو وہ جی ٹھیک ہو گیا، آپ کیا ہے؟ ہاں ابھی الحمدللہ۔ اب بتائیے ہاں آپ کیا؟ مسئلہ یہ ہے کہ میرے 2 بھی پریگننسیز ہوئے، مس کیریج میں ختم ہو گئے تھے لاسٹ ایئر ہی۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ 1 مہینے کے ہوتے ہیں، اس سے زیادہ پھر وہ بڑھتے نہیں، یا ایکٹوپک ہو جاتی ہے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، ڈاکٹر نے کہا چانس کی بات شادی ہے۔ کو کتنے سال ہو گئے؟ شادی کو کتنے سال ہو گئے؟ 1 سال ہی ہوئے۔ یہ دوسری 1 سال شادی ہی ہے ہوا میری، پہلی شادی سے 1 بچی ہے۔ ایک بچی ہے، اچھا ٹھیک ہے۔ میں اچھا، آپ کا جو ہے وزن جو ہے یہ زیادہ ہے، تھوڑا سا وزن پر بھی توجہ ہاں، دیں۔ باقی آپ کو شوگر تو نہیں ہے آپ کو؟ نہیں، کوئی بیماری نہیں ہے الحمدللہ، بس کوئی مائیگرین کبھی ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی بیمار نہیں ہے الحمدللہ۔ اچھا، یہ مس کیریج آپ کے 2 ہوئے ہیں، یہ کتنے وقفے سے ہوئے ہیں؟ 1 سال کے پچھلے اندر؟ سال 2۔ 1 سال کے ہاں اندر؟ ہاں، ایک مارچ میں ہوا تھا اور پھر جولائی۔ ٹھیک ہے، میں ذکر کرتا ہوں، پروگرام دیکھیں انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ کر اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں انشاءاللہ۔ میری بہن نازیہ 40 ایج ہے اور 80 کے جی ان کا وزن ہے۔ ایک نسخے کے بارے میں بتلا رہی تھی کہ الحمدللہ مجھے اس سے فائدہ ہوا۔ اب اس کے بعد پوچھ رہی کہ ان کے 2 مس کیریج ہو چکے ہیں، یعنی کہ ایک ایک مہینے کے ہوتے ہیں اور ان کا مس کیریج ہو جاتا ہے، اور 1 سال ہو گیا ان کی شادی کو، اور ایک مس کیریج مارچ میں ہوا ہے، ایک جولائی میں ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میری بہن آپ کی دلی آرزو پورا فرمائے، اور جو ہے آپ کو اولاد کی نعمت نصیب فرمائے۔ دیکھیں، مس کیریج ہو جانا اس کی کئی علامات ہیں، کئی وجوہات ہیں۔ دیکھیں، صرف اور صرف ہمارے ہاں یہ ایک بڑی مشہور بات ہے جو پریگننٹ خواتین ہوتی ہیں کہ وزن نہ اٹھائیں، سیڑھی نہ چڑھیں، یہ نہ کریں۔ سب سے بات دماغی سٹریس، سب سے بڑی بات میرے تجربے کی بات یہ کہ سب سے بڑی بات آپ کے دماغی سٹریس ہے۔ اپنے دماغ کو ریلیکس رکھیں، اپنے دماغ کو ریلیکس رکھیں، زیادہ برڈن اس میں نہ ڈالیں، زیادہ سوچ و بچار نہ کریں۔ اب دیکھیں، خاص طور پر ہم ان ممالک میں آئے نا، تو ہمیں یہاں ان ممالک میں آ کر ان کی اچھی چیزیں تو لینی چاہیے۔ اب یہاں خواتین جو پریگننٹ ہوتی ہیں ان کے ساتھ کتنا حسن سلوک کیا جاتا ہے، ان کو کتنا ٹائم دیا جاتا ہے۔ خاص طور پر اگر کمبائنڈ فیملی سسٹم کے اندر کسی کی بہو اور یہ ہو جائیں تو اس کے لیے تو ایک مشکل ہو جاتا ہے، گھر کے کام کاج بھی سنبھالنے ہوتے ہیں، باقی معاملات بھی کرنے ہوتے ہیں۔ تو اس میں تھوڑا سا جو شروع کے ایام ہوتے ہیں اس میں اپنے دماغ کو آپ جتنا ریلیکس رکھیں گی، تھوڑا سا کوششیں کریں کہ باہر جو ہے ایسی فضا کا، باہر کی کھلی فضا کا جو ہے وہ تھوڑا سا اس میں آمد و رفت ہونی چاہیے، لیکن زیادہ چلنا پھرنا، زیادہ اٹھنا بیٹھنا، یہ چیز جو ہے نا دماغی طور پر وہ نقصان پہنچاتا ہے۔ یہ جو ہے کہ آپ کے مس کیریج کا بھی سبب بن سکتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ خاص طور پر ہوتا یہ ہے کہ جب وزن زیادہ ہو جائے نا، تو وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ ابھی آپ کا وزن جو ہے 80 کے جی، آپ کا وزن جو ہے آپ کی عمر کے لحاظ سے کم بھی جو آپ کا وزن ہونا چاہیے وہ آپ کا 65 کے جی آپ کا وزن ہونا چاہیے۔ 65 کے جی تھوڑا سا وزن آپ لوز کریں، وزن کے لیے کم کرنے کے لیے میرا کعوہ جو ہے وہ آپ استعمال کریں۔ سونف 1 چمچ، زیرہ 1 چمچ، دار چینی جو ہے وہ 3 انچ کا ٹکڑا، ادرک جو ہے وہ 3 انچ کا ٹکڑا، اور اسی طریقے سے اس میں اجوائن ½ ٹی اسپون، ½ ٹی اسپون اس کے اندر کلونجی، اور ½ ٹی اسپون اس میں گرین ٹی۔ یہ کعوہ جو ہے آپ اس 2 کپ پانی ڈال کر اس کو خوب اچھی طریقے سے ابالیں۔ صبح کے وقت میں بھی، دوپہر کے کھانے کے بعد بھی، اور شام کے کھانے کے بعد بھی آدھا گھنٹے کے بعد اس کعوے کو استعمال کریں۔ اللہ کے حکم سے انشاءاللہ آپ اپنے آپ کو کافی ہلکا محسوس کریں گے آہستہ آہستہ۔ اچھا، کوشش کریں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دلی آرزو کو پورا فرماتے ہیں، دوبارہ الحمدللہ پریگننٹ ہو جاتی ہیں، تو اب اس میں کوششیں کریں کہ سبزیوں کا استعمال زیادہ کریں، چکن چھوڑ دیں۔ اور ابھی بھی آپ چکن چھوڑ دیں، چکن کا استعمال نہ کریں، یہ آپ کی صحت کے لیے اچھا نہیں ہے۔ تو اس کے علاوہ آپ دوسری کوشش یہ کریں کہ میتھی دانہ جو ہے رات کو گیلا کر کے صبح استعمال کرنا شروع کر دیں۔ رات کو گیلا کر لیں، صبح اٹھ کر اس کا پانی پینا شروع کر دیں، انشاءاللہ آپ کو کافی فائدہ ہوگا، پھر مجھے بتائیے گا۔ اس کے علاوہ اپنے ناف میں کلونجی کا تیل بھی لگانا شروع کر دیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شفا نصیب فرمائے۔